ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ محترم حضرات، 2 جمعہ قبل سے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ موجودہ حالات میں کرنے کا کام کیا ہے جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں 3 باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ ایک بات یہ عرض کی گئی تھی کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو خامیاں، خرابیاں اور کھوٹ ہم نے اپنے اندر پال رکھا ہے اس کو دور کرنے کی فکر چاہیے۔ اللہ سے تعلق صحیح طور پر، دین اور شریعت کی پابندی مکمل طور پر، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ سب باتیں ہیں جس کو میں نے اطاعت کے نام سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم دین اور شریعت کی مکمل تابعداری پر آ جائیں۔ دوسرا کام میں نے عرض کیا تھا وحدت، یعنی آپسی اتحاد اور اتفاق اور پیار و محبت، دلوں سے کدورتوں کو نکالنا اور پیار و محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا، بڑائی کے تصورات کو ختم کرنا، سب کو اپنا بھائی سمجھنا۔ جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ کسی کے ساتھ کبھی اتحاد نہیں کر سکتا۔ اتحاد وہ کرتا ہے جو سب کو اپنا بھائی سمجھتا ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے، اور اپنے اندر بڑائی کا تصور لیے بیٹھے گا تو کسی کی پرواہ کیا کرے گا، کسی کو خاطر میں کیا لائے گا، وہ کسی سے اتحاد اور اتفاق کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ 2 باتیں گزشتہ جمعہ سے پہلی جمعہ میں عرض کی گئی تھی، اور گزشتہ بار ایک تیسری بات عرض کی گئی تھی اور وہ تھی خدمت، یعنی مخلوق کی خدمت کا اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا اور مختلف انداز سے ملی خدمت، انسانی خدمت کا فریضہ انجام دینا، اس لیے کہ خدمت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے، ان کو قریب کیا جاتا ہے، ان سے تال میل بڑھتا جاتا ہے، جس سے ایک دوسرے کے اندر پھیلی ہوئی بیٹھی ہوئی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کا بھی بہت ہی اہمیت اور تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے جان، مال وغیرہ کی قربانیاں دی جائیں۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں موجود ہے، نفلی صدقات کا حکم موجود ہے، اور مختلف طریقوں سے اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی تعلیمات دی گئی ہیں۔ یہ ساری تعلیمات اسی لیے ہیں کہ اللہ یہ چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ دوسروں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ خدمت کے ذریعے سے لوگ قریب ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ کا مال دیتے تھے، حالانکہ وہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کو کہتے ہیں مؤلفۃ القلوب، جن کی تالیف قلب مقصود تھی، جن کے دلوں میں عداوت یا بغض کا کیڑا تھا، اس کو نکالنا مقصود تھا۔ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم پر مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ کا مال دیا تھا۔ تو یہ ساری تعلیمات اس بات کو بتانے کے لیے کافی وافی ہیں کہ اسلام کے اندر خدمت کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا کچھ مال نکالے، اپنا کچھ وقت نکالے اور اپنے مال اور اپنے وقت کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کا کام کیا کرے۔ اپنے پڑوس میں کچھ لوگ ہوں گے، آزو بازو کچھ لوگ رہتے ہوں گے، جان پہچان کے لوگوں میں کچھ ہوں گے جن کو ضرورت ہوگی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے اپنے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، مسلمانوں تک محدود نہیں خدمت، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر برادران وطن کے ساتھ ہمارا خدمت کا ایک تسلسل قائم ہونا چاہیے۔ جب ایسے لوگوں کو بھی آپ دیں گے، ان کی خدمت کریں گے اور مختلف مسائل میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں جو عداوت ہے یا جو نفرت ہے یا جو دوری اور بعد ہے وہ کم ہوتی جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا کرے۔ یہ ہے تیسرا کام جو کرنے کا ہے۔ چوتھا کام وہ ہے دعوت۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو دوسرے لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ یہ تو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو دین کی تعلیم دینا اور مختلف مسائل ان کو سمجھانا، ان کی زندگیوں میں دین پیدا کرنے کی محنت اور کوشش کرنا، یہ تو کر رہے ہیں، اور جو اس میں کمی ہے اس کو بھی پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے ملت اسلامیہ کا جو بے نمازی ہے اور آج تک بے نمازی۔ حالات سنگین سے سنگین تر ہیں، مسائل الجھتے جا رہے ہیں، لوگ مسلمانوں کو کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ایسے وقت بھی انہیں اللہ نہیں یاد آ رہا ہے۔ وہی نمازوں میں غفلت ہے، وہی دین و شریعت کے مسائل میں غفلت ہے، بے حیائی پر جٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈالنے پر بالکل ڈٹ گئے ہیں، گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم تو دین پر آنے والے نہیں۔ یہ حال ہے آج مسلمانوں کا۔ اس لیے مسلمانوں میں دین کا جذبہ پیدا کرنے اور ان کو دین پر قائم کرنے کے لیے محنت، یہ بھی ایک اہم ترین کام ہے، اور یہ کام کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہے۔ واعظ ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، خطبات ہوتے ہیں، جماعتیں کام کرتی ہیں، تحریکات کام کرتی ہیں، مختلف قسم کے لوگ کام کرتے ہیں، علماء کا کام چل رہا ہے، مشائخ کا کام چل رہا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اپنے لوگوں کے اندر دین کو زندہ کرنے اور ان کے اندر دینی شعور کو بیدار کرنے کی تحریکات ہیں۔ اس کی جو ضرورت ہے وہ تو سب کو معلوم، لیکن اس کے ساتھ جو اس وقت میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ غیر لوگوں کو دین سے آشنا کرنے کی کوشش کرنا، ان کو بتانا کہ دین اسلام کیا ہے، ان کے سامنے کبھی کتابوں کے ذریعے اور کبھی زبانی طور پر، کبھی کوئی اور ذریعہ اختیار کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کرنا کہ دین اسلام ہے کیا، اس کی تعلیمات کا خلاصہ ہے کیا، اس کے اندر جو بہترین تعلیمات ہیں، ایسی تعلیمات جس سے کہ انسان بنتا ہے، جس سے کہ دنیا کے اندر لوگوں کو سکون اور راحت نصیب ہوتی ہے، اور ایسی تعلیمات جس سے کہ پوری دنیا کی فضا جو آلودہ ہے، فساد زدہ ہے، فتنوں سے بھرپور ہے،
ایسی فضا کو چینج کر کے اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی فضا قائم کر دیتے ہیں جہاں پر ہر جگہ سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت، سلامتی ہی سلامتی دکھائی دیتی ہے۔ پہلے بھی بارہا عرض کیا گیا، آپ نے سن لیا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو کیا حال تھا؟ ظلم تھا، فساد تھا، تمام قسم کے فتنے موجود تھے، انسان کا دشمن تھا، انسان ایسا لگتا تھا جیسے کہ کسی جنگل کا درندہ ہو، انسانوں کو کھا رہا ہے، انسانوں کو مار رہا ہے، انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے، انسانوں کی جائیدادوں کو لوٹ رہا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہا ہے، اور مختلف قسم کی بے حیائیاں اور مختلف قسم کے فتنے جن کی کوئی انتہا نہ تھی، یہاں تک کہ اس زمانے کو اسلام نے نام دیا زمانے جاہلیت کا، کہ وہ زمانہ کیا تھا؟ جاہلیت کا دور تھا۔ جاہلیت کیا؟ نہ علم تھا نہ عمل تھا، نہ وہ جانتے تھے کہ اچھائی کیا ہے، نہ ان کو توحید معلوم، نہ ان کو رسالت معلوم، نہ ان کو نیکی معلوم، نہ ان کو جو ہے انسانی احترام معلوم، نہ اخلاق کی ان کے اندر تعلیم، نہ انسانیت ان کے اندر موجود۔ اس طریقے پر انسان رہنے کے باوجود یہ پوری دنیا انسانیت سے خالی ہو گئی تھی، اخلاقی اقدار سے خالی ہو گئی تھی، کہیں انسان نظر نہیں آتے تھے۔ ایسا دور تھا ظلم کا، ظلم کی انتہا کو جو ہے پہنچ چکے تھے وہ لوگ۔ ایسے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں اسلام کی تعلیمات کو لے کر اور لوگوں میں کام کریں۔ آپ آئے دنیا میں، قرآن پاک آپ کے اوپر اتارا گیا اور اس کے اندر بہترین تعلیمات دی گئی، جس کے اندر پیار کا، محبت کا، حسن سلوک کا، اخلاقی اقدار کی پاسداری کا، دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کا، سلامتی کو پھیلانے کا، ان سب چیزوں کا درس دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آ کر انہی دروس کا سلسلہ جاری کیا، نہ صرف زبانی بلکہ آپ نے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے اور اپنے صحابہ کرام کو لے کر ان کے اوپر محنت کر کے ایک ایسا معاشرہ پیدا کر دیا کہ اس معاشرے کو دیکھ دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام کیا ہے۔ صرف دیکھنے سے سمجھ میں آتا تھا، درس دینے کی ضرورت نہ تھی، بیان کرنے کی ضرورت نہ تھی، کوئی میٹنگ کرنے کی ضرورت نہ تھی، اور کوئی سیمینار قائم کر کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہ تھی، کوئی اجتماع کر کے ان کے سامنے ان چیزوں کو واضح کرنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ چلتے پھرتے ان انسانوں کے معاشرے کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہوتے ہیں انسان۔ پھر وہ اپنے آپ کو جب دیکھتے تھے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے اندر تو خونخوار مادہ پیدا ہو گیا ہے، ہمارے اندر تو ہاتھی پن آ گیا ہے، ہمارے اندر تو شیر پن آ گیا ہے، ہمارے اندر درندہ پن آ گیا ہے، ہم لوگ درندہ بن گئے ہیں، ارے انسان کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو۔ اس معاشرے کی طرف اشارہ ہوتا تھا جس معاشرے کی بنیاد ڈالی اور اس کو پروان چڑھایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے افراد میں ابو بکر صدیق جیسی شخصیت، حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت، حضرت عثمان جیسی شخصیت، حضرت علی جیسی شخصیت، اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ جیسی شخصیت، حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسی شخصیت، ام سلمہ جیسی شخصیت، ایسی شخصیات سے بنا ہوا یہ معاشرہ جب لوگوں کے سامنے آیا اور انہوں نے دیکھا تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ہم انسان نہیں ہیں، انسان تو یہ۔ لوگ جوک در جوک اسلام کو قبول کرنے لگے۔ یہ نہیں کہ ایک دم ہو گیا، ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام پر ظلم ہوا، صحابہ کرام پر ظلم ہوا، بے حد ہوا، انتہا درجے کو پہنچ گیا وہ ظلم، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ تک چلے جانے کی نوبت آ گئی، اور مدینہ جانے سے پہلے حبشہ مقام پر ہجرت کر کے بعض صحابہ کو جانے کی ضرورت محسوس ہو گئی،
یعنی ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ اس ظلم کو سہار نہ سکے. بعض صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی اجازت سے ملک حبشہ کا سفر کیا اور پھر اللہ کا حکم آیا تو پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تشریف لے گئے. لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہجرت میں جانے کا حکم آیا تو ایسے وقت میں آیا کہ کافر لوگ روز روز مشورہ کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. روز مشورے ہو رہے, یہاں مشورہ وہاں مشورہ. وہاں ایک جگہ تھی, اس کا نام تھا دار الندوہ, جہاں میٹنگیں ہوتی تھی کافروں کی. وہاں پر میٹنگیں ہوئی اور آخری میٹنگ جو ہوئی اسی دار الندوہ کے اندر ہوئی. دار الندوہ میں بیٹھ کر کفار کے گرو گھنٹالوں نے مشورہ کیا کہ ہم دین اسلام کو پھیلنے سے کیسا روک سکتے ہیں, اور پھر یہاں جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کے ساتھ ہم کو کیا سلوک کرنا چاہیے, اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہمیں کیا جو ہے نظریہ قائم کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. میٹنگ ہوئی تو اور میٹنگ میں بہت سارے نظریات پیش کرنے والے نظریے اپنے اپنے پیش کرتے رہے. اتنے میں ایک بوڑھا آیا, وہ اصل میں شیطان تھا. شیطان انسان کے روپ میں آیا. اس نے آ کر اجازت دی کہ مجھے بھی اجازت ہو تو مشورے میں شریک ہو جاؤں. لوگوں نے اجازت دے دی. وہ اندر آیا اور میٹنگ کی گفتگو سننے کے بعد اس نے کہا میری ایک رائے ہے, وہ یہ ہے کہ تم یہ فیصلہ کر ڈالو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال ختم کر دینا ہے. لوگوں نے کہا کہ ان کو ختم کرنے جو آدمی بھی جائے گا اور جو یہ حرکت کرے گا تو پھر ان کے خاندان کے لوگ اور قریش کے قبیلے کے لوگ اس کے خون کا مطالبہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا. اس نے کہا میں ایک ترکیب بتاتا ہوں, وہ یہ کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ سب اپنی جگہ پر ایک حیثیت رکھتے ہیں. ایسا کرو کہ تم سب اپنے اپنے خاندان کے نوجوان بچوں کو اس کے لیے تیار کر دو. ایک آدمی یہ کام نہ کرے, ایک آدمی کرے گا تو وہ خون بہا مانگیں گے یا قصاص کا مطالبہ کریں گے, لیکن اگر بہت سارے لوگ مل کر یہ کام کر دیں گے تو پھر کس کی ہمت ہوگی. اس نے کہا کہ ایسا کرو, ہر آدمی 10-10, 20-20 نوجوانوں کو تیار کر دے اور یہ پورے نوجوان تیار ہو کر رات دیر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لے, اس کا گھیراؤ کر لے, اور پھر وہ جب اٹھیں اور صبح میں نکلیں باہر تو جو ہی وہ باہر نکلیں یہ جتنے لوگ ہیں 100 ہوں 200 ہوں جتنے بھی جمع ہو گئے ہیں یہ سب کے سب مل کر ایک بارگی ان کے اوپر حملہ کر دیں اور فرار ہو جائے. سب کو رائے پسند آ گئی. انہوں نے کہا ہاں یہ رائے تو واقعی قابل عمل ہے, اس میں ہم پھنسیں گے نہیں, اور سارے کے سارے مل کر اگر یہ کام کر دیں گے تو پھر کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ میٹنگ ہو گئی. اب تک بھی ہجرت کا حکم نہیں آیا ہے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کا, صحابہ کو جانے کا تو آ گیا تھا. اور صحابہ ایک بعد دیگرے جا چکے تھے, بیشتر صحابہ چلے گئے تھے, چند رہ گئے تھے, اور وہ رہ گئے تھے جن کو مکہ چھوڑ کر جانے میں پریشانی ہو رہی تھی. پریشانی اس لیے کہ کافر لوگ ان کو جانے نہیں دے رہے تھے. ایسے ضعیف لوگ, کمزور قسم کے لوگ, یہ لوگ تو نہیں جا سکے. باقی اکثر بیشتر مسلمانوں کا وہ طبقہ جو مکے میں رہ رہا تھا وہ سب کا سب کوچ کر کے مدینہ جا چکا تھا. اب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا کہ جب تک میرے لیے خصوصی حکم اللہ کا نازل نہیں ہوگا مجھے نہیں جانا ہے. آپ انتظار میں ہیں. اب یہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے, میٹنگ کے اندر یہ طے بھی ہو گیا ہے, گویا کہ میٹنگ کر کے بل پاس بھی ہو گیا ہے. اب اس کے بعد میں ان لوگوں نے کہا کہ چلو آج رات ہی یہ کام کریں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے مکان کا رات میں محاصرہ کر لیا گیا, اور اس وقت کیا گیا محاصرہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام
رات میں اپنے گھر پہنچ چکے تھے اور اپنے ساتھ میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو بھی لے کے آئے تھے، بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی وہ عموماً رہتے تھے، اللہ کے نبی ہی کے گھر میں پلتے تھے، حضرت علی ساتھ میں موجود تھے، ان کو لے کر آ گئے۔ جب آ کر گھر میں بیٹھ گئے اور اپنی مصروفیات میں لگ گئے، اب تک بھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہے کہ آپ کو ہجرت میں جانا ہے۔ اور پھر دوسری طرف سے کافر لوگ حملہ کرنے کے لیے محاصرہ کرنے آ گئے اور پورے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کر لینے کے بعد جبریل آئے۔ یہ نقطہ دیکھیے اللہ کا کیسا عجیب ہے۔ جبریل اب آئے، حالانکہ جبریل چاہتے اللہ کا حکم لے کر، یعنی اللہ چاہتے تو اللہ حکم بھیج دیتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ گھر ہی نہ جائیے، اس لیے کہ وہاں ڈینجرس معاملہ ہونے والا ہے اور آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، اس لیے آپ وہاں جائیے مت، یہیں سے آپ نکل جائیے۔ ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ کی قدرت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بالکل نہیں بتایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں آ گئے، گھر میں آنے کے بعد بھی نہیں بتایا۔ جب گھر کا محاصرہ کر لیا کافروں نے اور چار طرف سے محاصرہ کر لیا، تو اس کے بعد جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ آج رات ہی رات آپ یہاں سے کوچ کر کے مدینے کی طرف چلے جائیں۔ سوچنے کی بات ہے، اس سے پہلے بھی کہہ کر وہیں سے بھیج دے سکتے تھے، خطرہ بالکل نہ تھا۔ ادھر سے چلے جاتے تو کیا خطرہ ہوتا؟ یہاں سے تو خطرہ ہے، بیچ میں سے نکلنا ہے، چار طرف کافر موجود ہیں، لیکن بیچ سے نکالنا اللہ کو گوارا ہو رہا ہے اور ادھر سے پار کروا دینا اللہ کو گوارا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے اندر بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں۔ کافر لوگ اپنی پوری طاقت جھونک دیں، اپنی ساری لیاقت استعمال کر لیں اور سب کچھ کرنے کے لیے اسباب جمع کر لیں، لیکن اللہ بچانا چاہے تو کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا، بالٹی بھی کا نہیں کر سکتا۔ ادھر سے بھیج سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کی قدرت اس میں زیادہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اب آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اب یہاں سے نکل جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، یہ امانتیں صبح ہونے کے بعد آپ جا کر ان لوگوں کو پہنچا دینا، اور فی الحال اب میرے بستر پہ تم لیٹ جاؤ، میں یہاں سے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور پھر ہم وہاں کہیں آگے جا کے مل لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نکل گئے اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور ایک مٹھی مٹی لی اور ایسا پھینک دیا، گھما کر ہاتھ، یعنی چار طرف ایسا گھما کے ہاتھ یوں مٹی کو پھینک دیا۔ اللہ نے اپنی قدرت یوں دکھائی کہ وہ مٹی کے ذرات وہاں کے ہر کافر کی آنکھ میں جا کے پڑ گئے۔ اب وہ مل رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام چل رہے تھے، ادھر آنکھیں ملی جا رہی تھی، ادھر اللہ کے نبی چلے جا رہے تھے، اور کسی کو پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب یہ اسی انتظار میں ہے، کوئی ہوا چلی ہوگی، مٹی آئی ہوگی، آنکھ میں گر گئی ہوگی، چلو آنکھ مل لیا، پھر اس کے بعد جو ہے چست ہو کے کھڑے ہو گئے کہ اب نکلیں گے، تب نکلیں گے، جب نکلیں گے تو ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن وہاں نہ اب آیا نہ تب آیا، نہ وہ جب آیا۔ جب صبح ہوتی ہے تو دروازہ کھول کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ باہر نکلتے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے محمد؟ وہ کہتے ہیں مجھے تو خبر نہیں کہاں ہے، میں تھا گھر میں نکل رہا ہوں۔
اب ان کو بڑی عجیب لگی یہ بات. ہم نے تو ان کو اندر جاتا ہوا دیکھا تھا, سارے کافروں نے دیکھا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے تھے, دور دور سے وہ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, پورا اندازہ کر رہے تھے. جب اللہ کے نبی گھر میں چلے گئے تھے تب آ کر محاصرہ کیا تھا. اب کہاں چلے گئے, کہیں چلے گئے لیکن کسی کو پتا نہیں. یہ اللہ کی قدرت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا. تو میں کہہ رہا تھا ظلم ہوا تو ایسا ایسا ہوا, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کی پوری سازشیں اور پوری کوششیں کر لی گئی, لیکن اللہ کو بچانا تھا تو دیکھیے اللہ نے کیسا بچایا. اور پھر میں نے کہا کہ ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالی ڈھیل یوں دیتا ہے, تم کر لو اپنی پوری کوششیں, تم کر لو اپنی پوری میٹنگیں, تم کر لو اپنی پوری بلیں پاس, اور تم سب کچھ کر لو, لیکن میں بچانے پہ آؤں تو تم کچھ نہیں کر سکتے. بھائیو یہ ہے ہمارا اللہ, اس لیے ہمیں لو اللہ سے لگانا ہے, ہمارا تعلق اللہ سے ہمیں مضبوط کرنا ہے. اس لیے کہ ہمارا مسئلہ دنیا کی کوئی طاقت حل نہیں کرتی, ہمارا مسئلہ اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے, وہیں سے حل ہوتا ہے. لیکن کس قدر بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اللہ کو تو چھوڑ دیا, اللہ کو پکارنا چھوڑ دیا, نماز پڑھنا چھوڑ دیا, ذکر کرنا چھوڑ دیا, اور اللہ کی شریعت پہ چلنا چھوڑ دیا, اور دوسرے کام کر رہے ہیں. دوسرے کام کیجئے وہ تدبیر کے طور پر کیجئے, لیکن تدبیروں میں سب سے بڑی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ اپنے اللہ کو پکارو. کیا یہ تدبیر نہیں ہے؟ تدبیر دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تدبیر کا نام ہے تدبیر ظاہری, اور ایک تدبیر کا نام ہے تدبیر روحانی. یہ روحانی تدبیر ہے, وہ ظاہری تدبیر ہے. ظاہری تدبیر بھی کیجئے, لیکن اصل تدبیر تو روحانی تدبیر ہوتی ہے, اللہ سے لو لگانا, اللہ کو پکارنا. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, ماحول ایسا تھا, ظلم کا ماحول تھا اور فساد کا ماحول تھا, غارت گری کا ماحول تھا. یہ تو خاص اللہ کے نبی کے ساتھ میں ایسا کیا گیا, وہ تو آپ کو بتایا. ویسے بھی وہاں کا ماحول یہ تھا, انسان انسان کا دشمن تھا. تاریخ میں واقعات آتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر 50 برس تک جنگیں چلتی رہی. چھوٹا سا مسئلہ تھا, 50 برس تک چھوٹے مسئلے پہ جنگ چھڑ گئی, 50 برس کے بعد جا کے ختم ہوئی. مشہور واقعہ ہے تاریخ کا, زمانے جاہلیت کی تاریخ کا, کہ ایک آدمی بازار عکاظ میں بیٹھا ہوا اپنی ٹانگوں کو لمبا کر دیا اور کہنے لگا کوئی مائی کا لال ہے جو میرے پاؤں کو یہاں سے ہلا دے. ایک بازو ایک اور آدمی بیٹھا ہوا تھا, اس کو جوش آ گیا. اس نے کہا کہ تیرے باپ کے پیر بھی ہٹا سکتا ہو. اس نے اپنے جوش سے کہا اور 1 لاکھ یوں ماری تو اس کی ٹانگیں ادھر چلی گئی. ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا, اس کے اوپر دونوں نے اپنے اپنے خاندان کو پکارا. اس نے اپنے خاندان کو پکارا, اس نے اپنے خاندان کو پکارا, یہاں تک کہ دونوں طرف کے لوگ جمع ہو گئے اور بازار عکاظ جا کر میدان عکاظ ہو گیا, جنگ کا میدان. اب اس میں جنگ شروع ہو گئی. تاریخ بتاتی ہے کہ یہ چھوٹے سے مسئلے پر جو شروع ہوئی تھی جنگ, اللہ کے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے 50 برس پہلے شروع ہوئی تھی, اور ختم کب ہوئی؟ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد ختم ہوئی. اندازہ کرو, ایسے لوگ تھے, اتنے جاہل, اتنے اناڑی اور اتنے خبیث اور ایسے شیطان کہ ان کے پاس تو جنگ کرنا ایک معمولی سی بات تھی. ہر جگہ پر جنگیں چلتی رہتی تھی. اس سڑک پہ جاؤ وہاں 2 قبیلے لڑ رہے ہیں, ادھر کی سڑک پہ چلے جاؤ وہاں 2 قبیلے لڑ رہے ہیں, اور پیچھے کی سڑک پہ چلے جاؤ وہاں 2 قبیلے لڑ رہے ہیں. آدمی کو جانا مشکل تھا کہ بھئی کہاں سے جائے, جدھر جاؤ جنگ ہی جنگ کا سامان نظر آتا ہے. ایسا تھا ماحول زمانے جاہلیت کا. ایسے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا کہ آپ جائیں, اس لیے کہ وہ دور دنیا میں ظلم کا, زیادتی کا, بے حیائی کا, فحاشی عریانی کا, خباثتوں رذالتوں کا, بے انصافیوں کا,
یہ سب سے بڑا دور تھا، اس لیے سب سے بڑے پیغمبر کو اس وقت میں بھیجا گیا۔ ظلم جتنا بڑا ہو اور فساد جتنا بڑا ہو، اس کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر بھی تو ویسے ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام پیغمبروں کے سردار، اللہ نے آپ کو بھیجا کہ اب ظلم بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اس لیے ہم ایک بے انتہا بے نظیر شخصیت کو بھیج رہے ہیں، وہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ نے آہستہ آہستہ ان کے اندر کام کرنا شروع کر ڈالا۔ جب کام اللہ کے نبی نے شروع کیا تو ظلم کرنے والے ظالم لوگوں نے اپنے ظلم کا سارا رخ اللہ کے نبی کی طرف کر دیا۔ پہلے آپس میں لڑتے تھے، اب اللہ کے نبی سے لڑنے لگے، آپ کے خلاف کام کرنے لگے، آپ کے صحابہ کے کرام کے خلاف کام کرنے لگے، آپ کو اور آپ کے دین کو مٹانے کی فکروں اور کوششوں میں لگ گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام و صحابہ کرام کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ یہ میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، دور تھا تو ایسا دور تھا، لیکن ایسے دور میں جو کام کیا گیا تھا وہ کیا کام تھا؟ وہ یہی کام تھا جس کا نام ہے دعوت الی اللہ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے کہا دعوت دیجئے ان لوگوں کو الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف۔ یہ ظلم کرے، مارے اور مختلف قسم کی بے تکی باتیں کرے، گالیاں دے، راستے میں کانٹے بچھائے، لیکن آپ کو ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ دعوت اللہ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا۔ یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ وہی اللہ کی شریعت، جس کے اندر پیار کا سبق، جس کے اندر انسانیت کا سبق، جس کے اندر اخلاق کا سبق، جس کے اندر انسانوں کو انسان بنانے کا سبق، یہی سبق پڑھایا گیا۔ اس میں دو باتیں تھیں جو اسلام نے پیش کی، ایک طرف انسانوں کو اللہ سے ملا دو اور ان کا جو اللہ سے رشتہ کٹ گیا ہے اس رشتے کو مضبوط کر ڈالو، اور دوسرا جو سبق تھا وہ تھا انسانوں کا انسانوں سے کیسا معاملہ ہونا چاہیے، انسان انسان کے ساتھ کیسا رہے، انسانیت کی تعلیم، اخلاق کی تعلیم، بہترین وہ باتیں جس سے کہ انسان دنیا کے اندر ظلم کو ختم کرے اور فساد کو ختم کرے، بے حیائیوں کو ختم کرے اور آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ میں زندگی لوگ کر سکے۔ یہ سبق تھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے۔ یہ سبق جب پیش کیا گیا، اول تو مخالفت ہوئی، لیکن جو لوگ آتے رہے دین میں اور اللہ کے نبی ان کو تیار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک معاشرہ تیار ہو گیا، جیسے کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ تو وہ معاشرہ ایسا بہترین معاشرہ تیار ہو گیا کہ اس معاشرے کو اب دیکھ دیکھ کر لوگ ایمان لانے لگے۔ انہوں نے کہا یہ ہے اسلام، یہ ہے انسانیت، یہ ہے پیار و محبت، اس کو کہتے ہیں اخلاقی اقدار۔ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، یہاں تک کہ چند ہی سالوں کے اندر فضا بالکل بدل گئی، اور یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا تھا، اب وہ زمانہ آتا ہے چند سالوں کے بعد کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر اسلامی پرچم لہرایا جاتا ہے۔ لیکن اسلامی پرچم وہاں لہرایا جاتا ہے، کوئی جنگ نہیں ہوتی مکے کی فتح کے موقع پر، یہ بات یاد رکھیے، کوئی جنگ نہیں ہوتی۔ جنگیں ہوئی جبکہ ان لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی کو چھیڑا تھا، صحابہ کرام کے ساتھ بدسلوکیاں کی تھی، جنگ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جنگیں بے شک ہوئی، لیکن پھر ایک دور آتا ہے کہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 صحابہ کرام کو لے کر جاتے ہیں اور مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، وہاں پر ایک انسان کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، یعنی بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی مزاحمت کے مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے، اور اسی موقع پر کسی صحابی کی زبان سے نکل جاتا ہے، الیوم یوم الملحمہ،
अल-यौम यौम अल-मलहमा, आज का दिन तो लड़ाई का दिन है, आज का दिन तो हम दिखाएंगे हम कौन है। किसी सहाबी की जुबान से उस वक्त ये निकल जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको टोकते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, आज ये नारा तुमको नहीं लगाना है, यूं कहना है अल-यौम यौम अल-मरहमा, अल-यौम यौम अल-मरहमा, आज का दिन तो रहमतों का दिन है, आज का दिन तो प्यारो मोहब्बत का दिन है। भाइयों, ये था वो सबक जो दुनिया वालों को पढ़ाया गया। चंद सालों में पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा हो गया। लेकिन जो बहुत ही गए गुजरे लोग थे, उन्होंने अल्लाह के नबी को मजबूर किया जंग करने पर, और जंगें हुई। लेकिन जंग का जो तसव्वुर, जिहाद का जो तसव्वुर गैर कौमे बाज लोग इंसान इस्लाम को जाने बगैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताज्जुब की बुनियाद पर, सहाबा किराम और इस्लाम से ताज्जुब की बुनियाद पर गलत तौर पर फैला रखे हैं, वो इस्लाम का तसव्वुर नहीं है, बल्कि इस्लाम का तसव्वुर वो है जो मैं पेश करूं। तो इस्लाम ने जाकर खामोखा किसी से जंग नहीं की है। जंग के उसूल हैं, जंग के आदाब हैं, जंग के कवानीन हैं, जंग के लिए मुस्तकिल शरायत है। जब वो शरायत पूरे हो, वो कवायद पूरे हो, वो उसूल पूरे हो, जंग की जाती है। लेकिन असल तो यह है कि इस्लाम पेश करता है कि भाई हम लाए हैं एक दौलत, हम लाए हैं एक तोहफा सारी इंसानियत को देने के लिए, जो प्यार का तोहफा है, इंसानियत का तोहफा है, अखलाकी अक़दार का तोहफा है, तौहीद का तोहफा है। ये प्यार और मोहब्बत का, तौहीद का तोहफा हम पूरी दुनिया को देते हैं। लेकिन जो आदमी आके कहे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, तुझे मार दूंगा, तो अब क्या किया जाए? जो आदमी तोहफा लेने के बजाय तोहफे ही को जुल्म करार दे दे, लोगों में प्रोपेगेंडा करे कि भाई ये जो है ऐसा है और वैसा है, तो जाहिर बात है ये हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के साथ में सब लोगों का मामला नहीं, उन लोगों का मामला जो अल्लाह के नबी से, इस्लाम से दुश्मनी को अपना फर्ज मनसबी समझकर दीन में बिठा लिया था उन्होंने। वरना तो आम लोगों ने इस्लाम को कबूल किया और चंद ही सालों के अंदर पूरे अरब के अंदर इस्लाम फैल गया। और जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ 23 बरस की छोटी सी मुद्दत में इस्लाम का पैगाम लोगों के दरमियान में आश्कारा करके जब दुनिया से रुखसत होने का जमाना करीब आया और आपने आखिरी जमाने में हज किया, यानी सन 9 हिजरी में आपकी वफात हो गई थी, सन 10 हिजरी में, और अल्लाह के नबी ने हज किया था सन 9 हिजरी में। इस्लाम के अंदर हज का हुक्म आया था सन 8 हिजरी में। अल्लाह के नबी उस साल हज के लिए नहीं गए, उस साल अबू बकर सिद्दीक को भेज दिया था, और उसके बाद का जब साल आया तो उस साल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज के लिए गए थे। ये एक हज आपने हज फर्ज होने के बाद में किया था, इसी का नाम हज्जतुल वदा। हज्जतुल वदा के मौके पर अल्लाह के नबी के साथ कितने सहाबा थे जो हज करने के लिए गए थे, उसकी तादाद आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएगी। रिवायात में अजर से इख्तलाफ है, बाद रिवायतों में है 1 लाख सहाबा थे, बाद रिवायतों में है 1,10,000 सहाबा थे, बाद रिवायतों में है 1,24,000 सहाबा थे, 1,24,000 पैगंबर भी आए थे। आज अल्लाह के नबी के साथ जो लोग हज करने के लिए आए हुए हैं उनकी तादाद भी बताई गई 1,24,000। 23 साल की मुद्दत में इतना बड़ा इनकलाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया के अंदर पेश कर दिया जिसका आमतौर पर जहन इदराक नहीं कर सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन 1,24,000 ही मुसलमान नहीं थे, ये हज करने वालों की तादाद है। अब जिन्होंने हज नहीं किया उनकी तादाद तो किसी के पास मौजूद नहीं है। अब वो उसकी डबल भी हो सकती है, उसकी ट्रिपल भी हो सकती है, उसका इल्म किसी को नहीं। इसलिए कि दीन इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैल गया था। उनमें से 1,24,000 सहाबा ने हुजूर के साथ हज्जतुल वदा में शिरकत की। अब जिन्होंने शिरकत नहीं की, बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, ज़ईफ और कमजोर भी होंगे,
بیمار بھی ہوں گے، غریب لوگ بھی ہوں گے، حج کو جانے کی جن کے پاس طاقت نہیں ہے، جن کے پاس وسعت و استطاعت نہیں ہے، ایسے پتہ نہیں کتنے تھے، ان کی تعداد ہم کو نہیں معلوم۔ آپ صرف اس سے اندازہ کر لیجئے، جب اللہ کے نبی کے ساتھ حج میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 1,24,000 ہے، تو جنہوں نے شرکت نہیں کی تھی ان کی تعداد کتنی ہو؟ اس طرح پورا عرب سرنگو ہو گیا، اس لیے کہ وہ دعوت جو اللہ کے نبی نے پیش کی تھی وہ دعوت کا خاصہ ہی ہے۔ جو اس کو دیکھے گا، جو اس کو سمجھے گا، وہ ضرور بالضرور اسلام کی تائید کرے گا، اسلام سے پیار کرے گا، اسلام کو قبول کر لے گا۔ اسلام کو قبول نہ بھی کیا تو تب بھی وہ سمجھے گا کہ یہ ایک بہترین قسم کی چیز ہے۔ آج ہم کو یہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کیا اور ساری دنیا کو سرنگو کر دیا۔ آج ہمیں بڑا موقع ہے ایسے ماحول میں، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مسئلے میں جو اب پیش آیا ہوا ہے CAA کا اور دوسرے وہ مسائل، ان کے اندر غیر مسلم بھی اقوام مسلمانوں کے دوش بدوش چل رہی، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی نظر آ رہی، ان کے دل نرم نظر آ رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایک محبت معلوم ہو رہی ہے، ان کے دلوں کے اندر جو گویا بہت پہلے جو بیج بویا تھا بعض اللہ کے نیک بندوں نے دین کو سمجھانے کا، دین سے آشنا کرنے کا، وہ بیج ایسا لگتا ہے کہ اس وقت میں ذرا بڑھ کر ان کے دلوں میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ ورنہ تو ہم لوگوں نے مستقل طور پر تو کچھ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، لیکن جو کچھ بھی کیا تھوڑا بہت، جدھر سے بھی جہاں سے بھی، ایسا لگتا ہے کہ اس کا اثر اب نمایاں ہو رہا ہے۔ اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام پیار کرنے کے قابل ہے، مسلمان ٹھکرانے کے قابل نہیں ہے، یہ ہمارے دل سے لگانے کے قابل ہے۔ ایسے ایام اب آ چکے، یہ موسم ہمارے سامنے موجود ہے، اس موسم سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اب اگر ہم کہیں یہ ہے اسلام، ذرا پڑھ کے بھی دیکھ لو، یہ ہے اسلام، ذرا سمجھ کے بھی دیکھ لو، قرآن کا نسخہ دے دیا جائے، قرآن کی تعلیمات کا کچھ خلاصہ دے دیا جائے، مختلف انداز سے ان کے سامنے دینی حقائق کو پیش کر دیا جائے، تو یہ موقع ایسا ہے، لگتا ہے کہ اب آگ لگی ہوئی ہے، توا گرم ہے، روٹی سینک لیجئے، توا گرم ہو روٹی آپ سینک سکتے ہیں۔ اور یہ موقع ایسے ہی لگتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں ایک پیار و محبت کی آگ لگی ہوئی، یہ ایسا موقع ہے کہ اگر ہم نے اس کو گوا دیا اس موقع پر تو معلوم نہیں کہ پھر کیا ہوگا، کب ایسا موقع ملے گا یا نہ ملے گا۔ تو بھائیو، ہمارا یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے، یہ مسائل ثانوی درجے کے، CAA کا مسئلہ اور NRC کا مسئلہ، یہ مسئلے ثانوی درجے کے مسئلے ہیں۔ مسلمان کا اولین مسئلہ دین ہوتا ہے، مسلمان کا اولین مسئلہ دین اسلام کی دعوت ہوتا ہے، اسلام کا سب سے اولین مسئلہ اللہ سے لوگوں کو ملانے کا ہوتا ہے۔ ارے بھائی، تم نکالو کہ نہ نکالو، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ہم دنیا والوں کو یہ کہیں کہ ہم تو ایک پیغام لائے ہیں، وہ پیغام تم کو سنانا چاہتے ہیں، وہ پیغام دینے کی بات، پیغام سنانے کی بات مسلمانوں کی طرف سے ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا نقطہ نظر اور یہ ہمارا مزاج، یہ ہمارا انداز ہونا چاہیے، اور دوسرے مسائل کو ثانوی حیثیت اور دوسرے نمبر کی حیثیت دینی چاہیے۔ تو بھائیو، آج یہ کام کرنے کا ہے، یہ چوتھا کام جس کو میں اس وقت میں عرض کر رہا ہوں، یہ تمہیدی گفتگو اس لیے عرض کرنی پڑی تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی نے جو کام کیا تو اس کے نتیجے کیا نکل آئے۔ یہ کام یہی تھا جس کا نام تھا دعوت اللہ۔ اس کام کے نتائج دنیا کے اندر ظاہر ہوئے۔ آج بھی اسی کام کو کرنے پر ہم لوگ لگ جائیں، اپنی اپنی حیثیت سے، اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کر، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرر ہے، کوئی بزنس مین ہے، اور کوئی بیرسٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کچھ بھی ہو، لیکن وہ اپنی ڈیوٹیوں کے ساتھ، اپنے کلائنٹ سے، اپنے متعلقین سے
اس کے پاس آنے جانے والوں سے اس مسئلے پر گفتگو کرنا شروع کر ڈالے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام جب آیا تھا تو دنیا کا حال کیا تھا؟ اور دنیا نے دنیا کو اسلام نے دیا کیا ہے؟ اور یہ نقشہ ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ ظلم کا اکھاڑا تھا، یہاں پر انسانوں کو جینے کا حق نہ تھا۔ یہ وہ دنیا تھی کہ عرب کی سرزمین کے اوپر بچوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو دنیا میں جینے کا حق نہ تھا۔ اب لوگوں کو بتائے جو دنیا میں عورتوں کو اتنا مقام ملا ہے، اسلام کا طفیل ہے۔ اسلام کے طفیل میں آج عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، راج کر رہی ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے مقام دیا اللہ کی طرف سے لے کر، اور قرآن نے اعلان فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو جتنا حق عورتوں کو برابر کا حق ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جتنا حق مردوں کا اتنا حق عورتوں کا ہوتا ہے۔ اللہ نے صاف طور پر فرمایا، یہ اسلام نے ان کو حق دیا، ورنہ تو اسلام سے پہلے ان کو جینے کا حق نہیں دے رہے تھے۔ اور مختلف جو مذاہب اس زمانے میں تھے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے وہ یہودی مذہب ہو، اور اسی طرح زردشتی مذہب ہو، یہ سارے مذاہب ایسے تھے کہ ان کے اندر عورتوں کو کسی بھی قسم کا کوئی حق نہ تھا۔ یہاں تک کہ بیشتر قوموں کے اندر، بیشتر مذاہب کے اندر عورت کو پراپرٹی، عورتوں کو میراث میں بھی حق نہ تھا۔ یہ ہندو قوم جو یہاں پر آباد ہے، ان کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا کہ عورت کو میراث کے اندر کوئی حق نہیں۔ باپ مر جائے اسے نہیں ملے گا کچھ، ماں مر جائے اس کی بڑی جائیداد ہو لڑکوں کو ملے گا، لڑکیوں کو نہیں ملے گا۔ اور یہی کچھ ہمارے یہاں کے لوگ جو ان قوموں میں، ان کے درمیان میں رہ رہ کر پلتے رہتے ہیں، ان کا بھی کچھ ایسے ہی مزاج ہو گیا ہے۔ ہندوستان میں بھی بہت ساری جگہوں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کا، ماں کا انتقال ہو تو لڑکوں کو تو ملے گا، لڑکیوں کو نہیں ملے گا، لڑکے سارا ہضم کر جاتے ہیں، لڑکیوں کو نہیں دیتے۔ یاد رکھو کہ سخت ترین گناہ ہے جو اس طرح کسی کی پراپرٹی پر قابض ہو جائے گا اور دوسروں کے حق کو نہ دے گا، وہ سخت ترین گنہگار ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث کے اندر وعید آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو زمین ہوگی، جو جائیداد ہوگی، جو قبضہ کر لی گئی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ توپ بنا کر اس کی گردن میں ڈال دے گی۔ آج تو اس پہ چل پھر رہا ہے، وہ توپ بنا کے گردن میں ڈال دی جائے گی۔ کیا حال ہوگا اس انسان کا جس کی زمین اس کے گلے میں پڑی ہوئی؟ تو بتایا رہا تھا کہ اسلام نے سارے حقوق دیا عورتوں کو، جینے کا حق دیا تو اسلام نے دیا، پراپرٹی میں حق دیا تو اسلام نے دیا، رائے دینے کا حق دیا تو اسلام نے دیا، ورنہ تو عورتوں کو رائے دہی کا حق نہ تھا، ووٹ میں کوئی حق نہ تھا۔ یہ ووٹ جو عورتیں ڈالتی ہیں اسلام نے دیا ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو عورتیں حق ووٹ ڈالنے کا نہ پاتی۔ یہ اسلام کا دفعل ہے۔ تو بھائیوں، آج ضرورت ہے کہ دنیا والوں کو ہم یہ سب چیزیں بتائیں، اسلام کی خوبیاں بتائیں، اسلام کی تعلیمات کو آشکارا کریں، اپنے اپنے طور سے کریں، اپنی اپنی زبان میں کریں، اپنے اپنے ساتھیوں میں کریں، ہر جگہ پر اس کا پرچار کرتے چلے جائیں۔ اپنے اپنے طور سے یوں کرتے جائیں گے تو معلوم نہیں ایک ایک آدمی کی طرف سے اگر 100 آدمیوں کا دماغ بھی ساتھ ہوگا اور اسلام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اب یہاں بیٹھے وہ ہوں 500 600 یا اوپر نیچے ملا کے 1000 بھی لگاؤ، اب یہ سارے اگر یہ طے کر لے، میں کوشش جاری کروں گا میری پوری زندگی میں کم از کم 100 آدمیوں کا دماغ صاف کروں گا۔ کتنے ہو جائیں گے؟ ایسے ہی اور مسلمان بھی یہ کام کریں تو بھائیوں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا۔ آج ہم لوگ یہ کام بالکل چھوڑ دیے ہیں، کرنے کا کام نہیں کر رہے ہیں، صرف واویلا کر رہے ہیں۔ واویلا صرف کرنے سے کام نہیں چلے گا، صرف ہاں ہوش کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ جو راستہ بتایا گیا،
جو طریقہ تجویز کیا گیا، اسلام نے جو شاہراہ بتائی، اس شاہراہ پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ یہ 4 کام ہے جس کی تفصیل ان 2-3 جمعہ میں آپ کے سامنے کی گئی۔ ایک اطاعت، دوسرے وحدت، اور تیسرے خدمت، اور چوتھے نمبر پر دعوت۔ یہ 4 کام ہم سب کو کرتے رہنا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔